اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزادار سید الشہداء، یہ حدیث پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے امام حسین کی عظمت اور ان کی اہمیت دنیا والوں کو بتائی ہے۔ مجھے زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنی ہے چونکہ آج کا خطاب میرا ان لوگوں سے نہیں ہے جو جلوس سید الشہداء میں نہیں آتے۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو آج حسین کو سننے اور حسین کی عظمتوں کو درک کرنے کے لیے اس جلوس اعزاء میں شریک ہوئے۔ دیکھیے، وہ زمانہ جو ہمارے باپ دادا کا زمانہ تھا، جس زمانے میں کیا شیعہ اور کیا سنی اور کیا ہندو، ایک محبت تھی جو عام تھی، سب مل کر کے زندگی گزارتے تھے، سب مل کر کے ایک ساتھ بیٹھتے تھے، نہ کوئی بھید بھاؤ تھا، نہ کوئی دوری تھی اور نہ کوئی دشمنی تھی۔ شیعہ جو حضرات ماتم حسین کرتے ہیں، یہ ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں جاتے تھے، وہ شیعوں کے ہاں آتے تھے۔ ہمارے ہندو بھائی ایک دوسرے سے وہ محبت کرتے تھے جو محبت اس دنیا میں کرنی چاہیے۔ کہنا صرف اور صرف یہ ہے کہ اب زمانہ بدل چکا ہے، اب چونکہ ماڈرن زمانہ ہے اور ترقی یافتہ زمانہ ہے، تو ایسے زمانے میں ایک چیز میں آج یہاں جمع ہوئے تمام مسلمانوں سے اور ہندوؤں کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو مجھے پیغام دینا ہے وہ یہ دینا ہے کہ یہ جو حسین کا جلوس ہے، آپ پوری دنیا میں، صرف ہندوستان کی بات نہیں کرتا، پوری دنیا میں چاہے جہاں بھی چلے جائیے، ہم حسین کے عزادار امن کا پیغام دنیا والوں کو دیتے ہیں۔ ہم نے نہ کسی کے گرجا گھر کے سامنے، نہ کسی کے مندر کے سامنے، نہ کسی مسجد کے سامنے روک کر کے اپنے جلوس کو اس طریقے سے ثابت نہیں کیا کہ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے، بلکہ ہم نے ہمیشہ صلح اور آشتی کا پیغام دیا ہے۔ اور جہاں کے اوپر عوام کو، پبلک کو ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ ڈسٹربنس میری وجہ سے نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، کوئی بھی جلوس جاتا ہے تو لوگ گاڑیوں کو نہیں جانے دیتے، لیکن ہمارے جلوس میں پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ جلوس اپنی جگہ چلتا رہتا ہے اور آنے جانے والے لوگ اپنی جگہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام ہم حسینیوں کا یہ ہے کہ کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تو ایک پیغام تھا جو میں نے آپ تک پہنچا دیا، لیکن جو عرض کرنا ہے، آج سے تقریباً 25 سال پہلے، 30 سال پہلے چلے جائیے، آپ اس زندگی کو دیکھیے جس زندگی میں سب ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر کے زندگی گزارتے تھے اور کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا، کوئی آپس میں دشمنی نہیں تھی۔ لیکن یہ جو ماڈرن زمانہ ہے، یہ جو ترقی کرتا ہوا زمانہ ہے، اس میں کچھ دشمنان دین گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ انسانیت کے دشمن گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی بس ایک فکر ہے کہ پورے ہندوستان کا ماحول بگاڑ دیا جائے، شیعہ کو سنیوں سے ٹکرایا جائے، ہندو مسلم کرایا جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا عزیزو، ہمارے سینے میں اہل بیت اطہار کا عشق ہے، ہمارے دل میں پیغمبر اسلام کی محبت ہے۔ ہم کل بھی ان دشمنوں کو پہچانتے تھے اور آج بھی ان دشمنوں کو پہچانتے ہیں۔ ہم اپنے جلوسوں میں کم سے کم مسلمانوں کے جلوسوں میں یہ ڈسٹربنس تو کہیں نہیں ہوتا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ کہیں دور جانے کی بات نہیں ہے، اگر آپ کو پریکٹیکل کرنا ہو کبھی اپنی زندگی میں تو کر لیجئے گا۔ آج کچھ لوگ ہیں جو برسر منبر آ کر کے یہ کہتے ہیں ماتم نہیں کرنا چاہیے، مجلس نہیں کرنا چاہیے، حسین کے غم میں رونا نہیں چاہیے۔ جتنا مجمع میرے سامنے بھائیو، تم سے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرتا ہوں، اگر میری بات تمہارے دلوں میں اتر جائے تو مجھے اس کا جواب دے دینا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب محرم خوشی کا مہینہ ہے، اس میں مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ بس ہاتھوں کو جوڑ کر کے اتنا عرض کرتا ہوں، اگر ہمارا باپ کسی مہینے میں مر جائے اور ہم آ کر کے یا ہمارا دوست آ کر کے کہے کہ آپ کا باپ اسی مہینے میں مرا ہے، آپ ایک کام کیجئے، چلیے محلے میں اور چل کر کے لوگوں کو مبارکباد پیش کیجئے۔ کون اس میں مسلمان ہے، کون اس میں ہندو ہے جو یہ کہے
کہے گا اسی مہینے میں میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، اسی مہینے میں میرے باپ کا نidھن ہوا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ چلو چل کر کے محلے میں مبارکباد پیش کریں؟ یہ یاد رکھیے گا، ہمارا باپ اور آپ کا باپ اتنی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن رسول کا نواسہ اہمیت رکھتا ہے۔ جب جس مہینے میں ہمارے باپ کا انتقال ہوتا ہے، نidھن ہوتا ہے، تو اس مہینے میں ہم خوشی نہیں مناتے۔ مسلمانوں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جملہ غیر نہیں کہہ رہا ہے، یہ جملہ وہ لوگ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو مفتیوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کلمہ گو ہیں، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو رسول اسلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ تو جب ایک مہینے میں ہم اپنے باپ کے مرنے کے بعد مبارکباد پیش نہیں کر سکتے، تو جس سال میں رسول کے نواسے کو کربلا کے میدان میں 3 روز کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا ہو، وہ سال خوشی کا سال کیسے ہو جائے گا؟ وہ سال مبارکباد کا سال کیسے ہو جائے گا؟ اب جو آخر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہر سال محرم کا چاند فلک کے اوپر نمودار ہوتا ہے، اس میں کوئی مذہب اور ملت کی قید نہیں ہوتی، جہاں جو رہتا ہے بس وہ یا حسین کہتا ہے اور سینے پہ ہاتھ مارتا ہے، کیا شیعہ ہو، کیا سنی ہو، کیا ہندو ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر تعزیے کے سامنے جتنا مجمع مسلمانوں کا ہوتا ہے اتنا ہی مجمع ہندوؤں کا ہوتا ہے، اور ہر آدمی اپنی دعاؤں کو لے کر کے حسین کے سامنے آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے، جو لوگ غیر ہیں، جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، وہ یہ آ کر کے کہتے ہیں بابا ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں اولاد نہیں ہے، اولاد عطا کر دیجئے، ہماری تجارت نہیں ہے، ہمیں تجارت عطا کر دیجئے، ہم سے پہلے حسین انہیں عطا کرتا ہے۔ کبھی ایک بار پریکٹیکل کر کے دیکھو، معرفت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جلوس اعزاں میں آؤ اور کہیں علم عباس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے کہو آپ حسین کے بھائی ہیں، میں آپ سے یہ دعا مانگتا ہوں مولا ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے گا۔ اگر آپ کی دعا قبول نہ ہوئی تو آپ کہیے گا جس حسین نے راہب جیسے کو 7 بیٹے عطا کیے ہوں، وہ حسین کیا مسلمانوں کو عطا نہیں کرے گا؟ وہ حسین کیا چاہنے والوں کو عطا نہیں کرے گا؟ بس معرفت شرط ہے، معرفت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آئیے در امام حسین علیہ السلام پہ اور مانگیے اور مانگ کر کے چلے جائیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر لوگ تعزیہ اٹھاتے تھے، کہا صاحب تعزیہ اٹھانا بدعت ہے، تعزیہ اٹھانا بند کر دیا، ماتم کرنا بدعت ہے، ماتم کرنا بدعت ہے، بند کر دیا، اور بھی دیگر طریقے سے لوگ عزائے سید الشہداء میں شریک ہوتے تھے، ان لوگوں نے آنا چھوڑ دیا۔ میں مسلمانوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آج جو تم پوری کائنات میں اپنا سر اٹھا کر کے خود کو مسلمان کہہ رہے ہو، ہمیں یہ بتاؤ یہ اسلام تمہیں کس نے دیا ہے؟ یہ دین تمہیں کس نے دیا ہے؟ آپ کا جواب بس یہ ہوگا کہ یہ دین ہمیں رسول کے نواسے سے ملا ہے، یہ اسلام ہمیں رسول کے نواسے سے ملا ہے۔ تو جو دین تمہیں رسول کے نواسے نے دیا ہے، جو اسلام تمہیں رسول کے نواسے نے دیا ہے، آؤ اس کی بارگاہ میں اور آ کر کے معرفت کے ساتھ جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگو۔ بس میں نے ختم کر دیا، میرا لاکھوں سلام ہو خواجہ اجمیری آپ کے اوپر کہ آپ نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو ایک پیغام دے دیا ہے کہ اگر حسین کی محبت دل میں نہیں ہے نا تو پھر وہ انسان ہی نہیں ہے۔ اس لیے خواجہ نے حسین کے بارے میں 4 مصرے کہے تھے، شاست حسین، بادشاہست حسین، دین است حسین، دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لائے لحاظ حسین۔ یہ خواجہ کے 4 مصرے اپنی زندگی میں خواجہ نے کہے تھے، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک ہر مسلمان خواجہ کا یہ قصیدہ پڑھتا رہے گا۔ آج اس جلوس میں جتنے مومنین کھڑے ہیں، جتنے میرے بھائی کھڑے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھو اور رکھ کر کے حسین سے مانگو۔ اس سال محرم میں حسین سے مانگ کر کے دیکھو تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو میرے سامنے مجمع بیٹھا ہوا، اس سے میں گزارش کرتا ہوں ایک دل شگاف نعرہ، ایسا نعرہ ہونا چاہیے تاکہ آسمان والے بھی دیکھ کر کے یہ کہیں کہ ہاں کہیں حسین کے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ حضرات اس کا مل کر کے جواب دیجیے گا۔ اور بلند آواز سے نعرہ
آئیے حضرات اب اس کے بعد نوحہ خوانی کا